میں نے کہا حدیث کسا پڑھی آیا دفعہ بولے مصرا کا ایسا زیادہ چھوٹ جاتا ہے اور مرسی رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے. بانیان مدارس کے مرحومین سید ولادت حسین زیدی مرحوم ابن سید ریاست حسین زیدی سیدہ سرفراز فاطمہ زیدی بنت سید رانا حسین زیدی سید نواب مرتضی حسین زیدی بن سید مصطفیٰ حسین زیدی سیدہ نفیس فاطمہ زیدی بنت سید اسور حسین زیدی اور شہید مولانا تقی ہادی نقوی بن محمد علی نقوی سید ہادی حسن رضوی بن مہدی حسن میر امداد علی ابن میر فیاض علی اور تمام حاضرین کے تمام مرحومین کے بلندی درجات کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی صلوات سیدنا محمد وعلی محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد جل فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بعثہ اللہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلم الحق بالحق سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. سبب پڑھنا عزیزان گرامی، آج ہمارے ان مجالس کے سلسلے کی 8ویں مجلس ہے. چاند نہیں ہوا تو چاند ہو گیا تو کل آخری ہوگی، چاند نہیں ہوا تو پرسوں آخری ہوگی. کوشش کروں گا کہ باتیں جلد سے جلد سمیٹ لیے جائیں. نہج البلاغہ کے کلمات القصار تیسرے حصے کی جو علامات ظہور امام کے عنوان سے اس بیان کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے.
اس میں امام نے فرمایا کہ لا یبقى فیہم من الاسلام الا اسمہ، سیاتی علی الناس، تمام انسانوں پر قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ان کے درمیان اسلام برائے نام رہ جائے گا، وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ، اور قرآن تحریر میں باقی رہ جائے گا۔ 2-3 دن سے اسی عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی، اور آج میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو صرف پڑھا نہ جائے، بلکہ پہلے تو قرآن مجید سے یہ سمجھا جائے کہ قرآن کی ہدایت ملتی کیسے ہے۔ کہ آپ کو خدا نہ خاصہ بخار ہو جائے اور آپ میڈیکل اسٹور پہ جائیں کہ بھائی بخار کی دوا دے دو، تو وہاں وہ پوچھے گا آپ سے، اگر عقل مند ہے اور اگر صرف پیسہ لینے کے لیے بیٹھا ہے تو بخار کی کوئی سی بھی دوا دے دے گا، لیکن پوچھے گا بخار کون سا ہے، ڈاکٹر نے کیا لکھا ہے، کیونکہ انسان کو بخار مختلف وجوہات سے آتا ہے، گلا خراب ہے بخار آ جائے گا، پھیپھڑے خراب ہے بخار آ جائے گا، تھکاوٹ کی وجہ سے بخار آ جائے گا، زکام کی وجہ سے بخار آ جائے گا، ملیریا کی وجہ سے بخار آ جائے گا، اور اب تو یہ ڈینگی بھی نکل آیا اور ایک اور بھی نکل آیا ہے چکن گونیا، نام ہی نہیں سنے تھے ہم نے، لیکن ہے خود ملیریا 16 قسم کا ہے۔ تو اگر آدمی نے بخار کی دوا مناسب لی تو فائدہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو پھر چڑھ جائے، فطرت ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن مجید سے اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو جو طریقہ ہدایت بتایا گیا ہے اس طریقے سے، چونکہ میرا عنوان ہدایت نہیں ہے اس وقت، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے اگر ہدایت لینا ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ قرآن مجید کا طریقہ ہدایت کیا ہے، کس طریقے سے قرآن ہدایت کرتا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے اس لیے کہ انسانوں کی ہدایت ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آیا ہے نور اور کتاب مبین۔ میں اس کی بھی وضاحت زیادہ نہیں کروں گا، صرف 2 جملے عرض کروں گا۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک نور ہوتا ہے کتاب کارآمد ہوتی ہے، نور نہ ہو تو کتاب کارآمد نہیں ہوتی۔ آپ کو کتاب پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اسی لیے پہلے نور کو بھیجا پھر کتاب کو بھیجا، یہ سمجھانے کے لیے کہ نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے، کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی۔ تو جب کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی تو اکیلی کتاب ہدایت کر ہی نہیں سکتی جب تک نور نہ ہو۔ اس نور کا نام کسی زمانے میں محمد ہے، کسی زمانے میں علی ہے، کسی زمانے میں حسن ہے، کسی زمانے میں مہدی ہے، اس نور کے مختلف نام ہیں۔ یہ کتاب اکیلی رہے گی نہیں، اس کے لیے امیر المومنین کا ایک فرمان، حالانکہ بہت سارے فرامین ہیں بھی جو میں قرآن مجید کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا تھا، اور میں آپ کی سماعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے مشکل موضوع کو اتنی محبت اور اتنی عقیدت کے ساتھ سنا ہے۔ واقعاً یہ آپ ہی کی ہمت ہے، ورنہ میں خود سمجھ رہا تھا کہ مجھے موضوع بدل دینا چاہیے، اتنا مشکل اور اتنا خشک، کیونکہ اس موضوع سے لوگ آشنا نہیں ہیں، ذائقہ نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں ہے۔ آج کل تو جو مجلس ہم سے کہنے آتا ہے یا ٹیلی فون پہ کہتا ہے مولانا مجلس پڑھ دیجیے، بسم اللہ پڑھ دیجیے، کہنے پر مولانا علی علی ہونا چاہیے تو پہلے سے، حالانکہ علی علی ہونے کا اس کے پاس کوئی پتہ نہیں ہے کہ علی علی کہتے کسے ہیں۔ ایک تو مولا کائنات کے نام کی تصویر ہے نا، ابھی اصل بھائی نے شعر پڑھا
کیا صرف تھا وہ در بدر ہم سے بچ جائیں. تو آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ یا علی مولا کہا کرے, تو میرے ذہن میں مصرع ہے کہ میں نے کہا کہ ناد علی پڑھ لیا کرے. مکمل نسخہ ہے وہ, ٹھیک ہے. علی علی کرنا ہماری حیات ہے, ہمارا ایمان ہے, اس کے بغیر ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے. اور میں اس کے لیے حدیث پیش کر دوں. ایک حدیث تو آپ نے سنی ہے, تو امام رضا علیہ السلام کی ہے, جو آپ نے نیشا پور میں ارشاد فرمائی تھی. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. ومن دخل حسنی امن من عذابی, جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا. ایک تو یہ ہے, اور ایک یہ ہے دوسری حدیث, یہ بھی حدیث قدسی ہے, جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی, علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. ومن دخل حسنی امن من عذابی, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گئے. اچھا دیکھیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تو مجھے اس کے اوپر زیادہ بحث کرنی ہے. میں پہلا قلعہ ہے توحید, دوسرا قلعہ ہے رسالت, اور تیسرا قلعہ ہے ولایت. اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ولایت کے قلعے میں داخل نہ ہو جائے. اور جو ولایت کے قلعے میں آ جاتا ہے وہ یقیناً توحید کے قلعے میں بھی ہے اور رسالت کے قلعے میں بھی ہے. اللہ بھیجے بابا محمد وغیرہ. اب میں اپنے موضوع سے دور نہ نکل جاؤں, میں صرف آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کا یہ فرمان, اسے سن لیجئے, کہ مولا فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلقنا وطہرنا واسمنا, اللہ نے ہمیں خلق کیا, اللہ نے ہمیں خلق کیا, پاک خلق کیا, ہر قسم کی نجاست سے پاک, اتنے پاک کہ کعبے میں بھی اگر ولادت ہو جائے تو کعبہ بھی پاک رہے اور آنے والا بھی پاک. تھوڑا سا بیدار ہوئیے, آنے والا بھی پاک اور کعبہ بھی پاک. طہرنا وعصمنا, اور ہمیں معصوم بنایا ہے ہر گناہ سے پاک. وجعل القرآن معنا وجعلنا مع القرآن, مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے ساتھ رکھا ہے اور قرآن کو ہمارے ساتھ رکھا ہے. تو اللہ نے جہاں رکھا ہے وہی ملے گا نا. جعل القرآن مانا, یہ جو لفظ جعل ہے نا, جعل یہ الگ قابل بحث ہے. جیم عین لام, اردو میں جعل سازی کہتے ہیں کہ نقلی چیز بنانا, اس کو جعل سازی کہتے ہیں. عربی میں قرآن مجید میں یہ اصل کے معنی میں ہے کہ جہاں لفظ جعل آیا ہے وہ صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے, عوام نہیں بنا سکتی. حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے جا تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. نجعلہم الوارثین, ہم انہیں وارث بنائیں گے. یہ کبھی موقع ملا تو اس کے لیے الگ سے بحث ہوگی. یہ جو جعل ہے, یہاں پر معصوم علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو ہمارے ساتھ رکھا ہے اور ہمیں قرآن کے ساتھ رکھا ہے. کتنا ساتھ ہے ہمارا؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں لا یفارقنا ولا نفارقہ, نہ ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ قرآن ہمیں چھوڑ سکتا ہے. ہمارا قرآن کا ساتھ ہے. اب اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی روایت پیش کر دوں. کوفے میں مولا کائنات منبر پہ تشریف فرما ہے, اور ایک مرتبہ ایک چور کو گرفتار کر کے لایا گیا اور کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے. مولا نے سارے معاملات دیکھنے کے بعد میں فیصلہ فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. ہم جیسے بہت سارے خوشامدی کھڑے ہوئے, کہنے لگے کہ یا علی معاف کر دیجئے, آج اس نے چوری کیا آئندہ نہیں کرے گا.
ٹھیک ہے، تمہاری سفارش ٹھیک ہے کہ یہ علی علی کرتا ہے، یہ میرا چاہنے والا بھی ہے، میرا ماننے والا بھی ہے، لیکن ابو طالب کے بیٹے کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ قرآن میرے ساتھ ہے اور میں قرآن کے ساتھ ہوں۔ قرآن کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو، تم کہتے ہو معاف کر دو، تو میں اسے معاف کروں گا ایک ہی صورت میں جب قرآن کی مخالفت کروں۔ میں اسے معاف کر سکتا ہوں ایک ہی صورت میں جب میں قرآن کی مخالفت کروں۔ تو پھر میرے مولا نے اعلان فرمایا کہ ساری دنیا بھی اگر علی کی مخالف ہو جائے تو ابو طالب کا بیٹا قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجنے بابا نبی محمد وعلیہ۔ تو یہ توقع علی علیہ السلام سے رکھنا۔ ہاں یہ لکھا ہے روایات کے اندر کہ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ بازار گئے، جیسے ہی دربار سے نکلا منافقین نے تانے دینے شروع کی، اور کر لیا تو اتنا چھوٹا سا کام کیا لیے معاف نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ہوتا ہے نا۔ تو کسی نے آ کے امیر المومنین سے کہا، غالباً روایت میں نے پڑھا تھا کافی دن ہو گئے کہ جناب قمبر نے آگے کہا کہ جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے اسے دشمنان نے اہل بیت اور آپ کے مخالفین تانے دے رہے ہیں کہ علی نے اتنی سی بات بھی تمہیں معاف نہیں کی اور کرو لیے۔ مولانا نے بولا کھلاؤ سے۔ اب جب وہ آیا تو مولا کائنات نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ باہر رکھا اور اس کو دعا پڑھی اور وہ جڑ گیا۔ کہا کہ وہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ ولایت علی کا مدار ہے۔ صلوات بھیجیے بابا نبی محمد وعلیہ۔ قانون الہی کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اب میرے مولا نے قرآن مجید کے بارے میں جو وضاحتیں فرمائی ہیں، جو شیعوں پر بہت بڑا الزام ہے کہ شیعوں کے پاس 40 سپاروں کا قرآن ہے اور ان کے امام غار میں لے کے چلے گئے ہیں۔ ہمارے مومن بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں دفتروں میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں، دفاتر میں، جب اس قسم کے سوالات آتے چونکہ مطالعہ تو ہمارے ہوتا نہیں۔ حالانکہ اگر ایک کتاب پڑھنے لیں، ایک تحریف قرآن سے متعلق بازار میں موجود ہے، ایک کتاب پڑھ لیں پورے مسائل حل ہو جائے گے، کوئی آپ سے بول نہیں سکتا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں مختصراً آپ کو 2 لفظوں میں بتا دوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ قرآن سپاروں میں اترا نہیں ہے کہ 40 سپاروں کا اور 30 سپاروں کا مسئلہ کر دیں۔ قرآن تو آیا ہے آیتوں میں یا سوروں میں۔ تھوڑا تھوڑا سا بول لیا کریں میرے ساتھ۔ قرآن مجید یا تو آیتوں میں آیا ہے یا سوروں میں آیا ہے، تو سپاروں میں تو آیا نہیں، تو یہ تو پارا پارا آپ نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بابا نبی محمد وعلیہ۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ سوروں میں نہیں آیا، پاروں میں نہیں آیا، آیتوں میں آیا یا سوروں میں آیا۔ سورے نازل ہوئے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، بعض سورے آئے پورے، جسے نام دینا کل کوثر، سورہ والعصر وغیرہ وغیرہ، یا یہ کہ آیات کی شکل میں۔ ہمارے امام کے پاس جو قرآن ہے وہ کون سا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے قرآن وہ کون سا ہے؟ نہ یہ قرآن تم نے بنایا ہے، نہ وہ قرآن کوئی شیعوں نے الگ سے لکھا ہے۔ قرآن دونوں ایک ہی ہیں۔ پھر وہ امام زمانہ غار میں کیوں لے گئے؟ تعجب سے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، قرآن ایک ہی ہے، یہ بھی وہی ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اس لیے کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس کے لیے بھی خطبہ موجود ہے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں کتاب اللہ بین ایدیکم، کتاب اللہ بین اظہرکم ناطق لا یعی لسانہ، یہ جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ جب یہ بولتی ہے تو اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی، لکنت نہیں آتی۔ توجہ
ہے آپ کی؟ لکنت نہیں آتی. میں تو کہتا ہوں جتنا علی علیہ السلام کے فضائل پہ آپ کو خوش ہوتے ہیں اتنا ہی قرآن کے فضائل پر بھی خوش ہونا چاہیے. اس لیے علی کا ساتھی ہے. جو علی کے ساتھی کے فضائل سن کے خاموش ہو جائے اس لا یا لسان و قرآن ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ جب یہ بولتی ہے تو اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ یا لکنت نہیں آتی. قرآن مجید کتاب اللہ بین اظہرکم لا یا ناطق لا یا لسانو. پھر مولا فرماتے بیت لا یہدم ارکانو. قرآن ایک ایسا مضبوط گھر ہے کہ جس کے پلر گرائے نہیں جا سکتے. وَعِزٌ لَا يُحْزَمُ آوَانُهُ. عزیزان گرامی میرے جملوں پر غور کریں. مولا کائنات کا کلام ہے. اسے اتنی ہی توجہ کے ساتھ سنیں تو آپ کو لطف آئے گا. تھوڑا سا ٹیسٹ بنائیں تو میں آپ کو پھر نہج البلاغہ کا عادی بنا دوں تاکہ نہج البلاغہ کا مزہ آنے لگے. مولا فرماتے ہیں عِزٌ لَا يُحْزَمُ آوَانُهُ. جو قرآن مجید کا ساتھی بن جائے یہ ایسی عزت ہے کہ اپنے ساتھی کو ذلیل ہونے ہی نہیں دیتا. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کو زیادہ پڑھ لینے سے ساتھی قرآن کا نہیں بنتا آدمی. قرآن مجید پر عمل کرنے سے ساتھی بنتا ہے. بھئی یہی وجہ ہے جنہوں نے آل محمد کو چھوڑ کر قرآن مجید کی مخالفت کی وہ آج تک پوری دنیا میں ذلیل ہیں. عزت انہی کو ملی ہے جنہوں نے قرآن کے ساتھ علی کو بھی تھاما ہے. اسی لیے تجربے کے طور پر مشاہدے کے طور پر دنیا دیکھ لے کہ دنیا میں ایک حکومت ایسی ہے جو قرآن اور علی دونوں والی ہے. پوری دنیا کا کافر اگر لرزہ برندام ہے تو صرف ایران سے. وہ صرف اس لیے کہ وہاں علی والے رہتے ہیں. حکومت بھی علی والوں کی. تو یہ بتا دیا علی والوں نے اس دنیا میں عمل کر کے چاروں طرف سے پابندیاں ہیں. چاروں طرف سے پابندیاں ہیں. ان تمام پابندیوں کے باوجود وہ اپنے تمام معاملات میں خود کفیل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پہلے پہ دونوں کو ساتھ رکھا ہے. مولا نے جو کہا تھا کہ قرآن کا ساتھی ذلیل نہیں ہوتا ان کے سامنے ساری دنیا کے کافر ذلیل ہوتے ہیں. جس کو پناہ دے رکھی تھی اسے بھی پناہ نہ دے سکے. اسے بھی پناہ نہ دے سکے. تو جب تم ساری حکومتیں مل کر ایک رشدی کو پناہ نہ دے سکے تو باقی امت کو کہاں سے پناہ دو گے؟ ایک سلمان رشدی کو تو ہدایت پناہ نہیں دے سکے. اچھا ہمارے چونکہ بہت سارے لوگ ہمارے اپنے کھل کے بات کرتا ہوں ہمارے بہت سارے اپنے ایران کے مخالف بولتے ہیں. ایران نے یہ کر دیا, ایران نے یہ کر دیا, ایران نے یہ کر دیا. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کے ایران کی تصویریں تو بانٹی گئی. علماء کی سیرت نہیں پیش کی گئی کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے. نعرے بازیوں سے کام نہیں چلتا. مرد آباد اور زندہ باد کہنے سے فرق. اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے پوری دنیا کے شیعوں کی تربیت کے لیے کتاب لکھی تھی رسالہ نبی. 4 جلدوں میں اس کی 2 جلدیں اردو میں ترجمہ ہوئی. پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اس کتاب کا نام آئین سعادت رکھا گیا اور جسٹس فیاض حسین نقوی. یہ جسٹس پاکستان کے جسٹس نہیں, اسلامی عدالت ایران کے جسٹس رہے. انہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا. کبھی اس کتاب کو پڑھ کے تو دیکھیں کہ انقلاب ایسے نہیں آتا, نہ نعروں سے انقلاب آتا ہے.
نہ فوٹو بانٹنے سے انقلاب آتا ہے. خدا گواہ کہ اگر ہماری مذہبی تنظیمیں تربیت یافتہ ہوتی تو آج ملت کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہوئی تھی. ٹکڑوں میں بٹ گئے. ہر آدمی انقلاب کا نام لے رہے, ہر آدمی علیہ السلام کا نام لے رہے. اس پر الگ سے بحث کی گنجائش موجود ہے. میں بتا نہیں چاہتا کہ قرآن مجید اور اہل بیت کو اگر ساتھ پکڑ لیا جائے تو تفرقہ ختم ہو جائے. سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک جگہ آ جائیں. آج بڑے مسائل ہیں. ہمارے اپنے لوگ ایک دوسرے کو شیعہ ماننے کو تیار نہیں. اچھا, اور یہ کوئی عجوبہ بات نہیں ہے میرے لیے, اس لیے کہ میں نے کئی ہزار علامات ظہور امام علیہ السلام کی پڑھی ہیں. اس میں سے ایک علامت یہ بھی میں نے پڑھی ہے کہ آخری زمانہ جب آئے گا تب ہمارے شیعہ ایک دوسرے کے منہ پر تھوکیں گے. وہ کہے گا تو کافر ہے, وہ کہے گا تو کافر ہے. اور یہ حرام خوری کے نتیجے میں ہوگا. یہ زمانے کے ساتھ چلنے کے نتیجے میں ہوگا. میں نے پچھلے سال اپنے عشر محرم کی کسی مجلس میں کہا تھا کہ دنیا والوں میں اور علی والوں میں یہ فرق ہے. سمجھانے کے لیے میں نے مثال بھی دی تھی کہ سمندر میں ایک مچھلی ہوتی ہے جسے سندھی میں کہتے ہیں پلہ, اور ایک دوسری مچھلی بھی ہوتی ہے, اس کو ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے, ایک نام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ سول. یہ دونوں سمندری مچھلیاں ہیں. اب جب دریا کا پانی سمندر میں گرتا ہے تو یہ اس کے بہاؤ سے الٹا چڑھتی ہے اور سکھر تک جاتی ہے. یہ اصل دریائی مچھلی نہیں ہے, اصل ہے سمندری مچھلی, لیکن یہ الٹے بہاؤ میں چلتی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ جو دنیا کے ساتھ بہ جائے وہ بے طاقت ہوتی ہیں, جو اپنی طاقت سے الٹے بہاؤ پہ چلے وہ طاقتور ہوتے ہیں. نام علی وہ طاقت ہے کہ زمانہ کسی اور طرف جا رہا ہو, علی والے اپنی سمت پہ جاتے ہیں. چلو بیٹے بابا رضا محمد والے علی والوں کا بہاؤ زمانے کے ساتھ نہیں. علی والے اپنے ولایت کے بہاؤ پہ بہتے ہیں. زمانہ سارا مخالف ہو جائے. جانے کا نام اسی لیے مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں, شاعر تھے اعظمی, ان کا نام مجھے یاد نہیں, بس یہ کہ ایک بند مجھے یاد آ رہا ہے. پیام آدمی بھی ہے لیکن شاید ہو سکتا پیام آدمی ہی ہو. میں نے بہت عرصہ پہلے یاد کیا تھا, ایک بند مجھے یاد رہ گیا اس کا, کئی بند میں نے یاد کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ تین پیارا ہو جسے آئے ابو ذر کی طرح. دیکھیے ہاتھ باندھ کے نہیں سنے, ہاتھ کھول کے مجھے آپ دکھائیں مجھے. دین پیارا ہو جسے آئے ابو ذر کی طرح, زر پرستوں کو جو ٹھکرائے ابو ذر کی طرح, عامر وقت سے ٹکرائے ابو ذر کی طرح, سختیاں جھیلے نہ گھبرائے ابو ذر کی طرح. ورنہ یہ دین سے الفت نہیں مکاری ہے, کفر کی چال ہے, اسلام سے غداری ہے. چلو بیٹے بابا رضا محمد والے علامات ظہور امام میں پیش کر رہا ہوں. آپ کی صرف دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے میں تھوڑا سا دائیں بائیں بھی جاتا ہوں تاکہ آپ کی دلچسپی باقی رہے, ورنہ تو بالکل خوش وقت ایسا نہ ہو کہ مرغیوں میں بیماری پڑ جائے, ہوتا ہے نا بس سونے لگے, مولانا اتریں گے تو پھر جائیں گے. سدا دیجیے بابا محمد والے محمد. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, مولا کا فرمان, مولا فرماتے ہیں عز اللہ حکم آوانو, قرآن ایک ایسی عزت ہے کہ جو اس کا ساتھی بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا, چاہے وہ زندان میں قیدی کیوں نہ ہو. عزت قیدی کے پاس ہوتی ہے, دربار میں چاہے وہ ہتھکڑی پہنے ہوئے کیوں نہ ہو, عزت اسی کے پاس ہوتی ہے.
اسی لیے میری شہزادی نے کہا تھا کہ عزت و عز و منتشا و ذل و منتشا کا مفہوم یہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے کہ میں تخت پہ بیٹھا ہوں تو عزت دار ہوں، جو تو سمجھ رہا ہے کہ میں تخت پہ بیٹھا ہوں تو میں عزت دار ہوں۔ شہزادی نے فرمایا تو نے سب کچھ لے لیا، ہمیں قیدی بھی کیا، ہمارے مردوں کو بچوں کو قتل بھی کیا، لیکن اے یزید بتا تو ہم سے ہمارا دین نہیں لے سکا؟ خدا نے ہمیں اپنے دین سے عزت دار بنایا ہے، تجھے بے دینی کی ذلت دی ہے، یہ سارا لشکر مل کر بھی تجھے عزت دار نہیں بنا سکتا، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ ہم صاحب عزت ہے، دین عزت ہے، دینداری عزت ہے۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں دواء لیس بعدہ داء نور لیس معہ ظلمہ۔ قرآن مجید ایک ایسی دوا ہے کہ جس کے ساتھ بیماری نہیں رہتی، قرآن ایک ایسا نور ہے جس کے بعد ظلمت نہیں رہتی، اندھیرا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے نور لیس معہ ظلمہ۔ عزیزان گرامی، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسا نور ہے کہ اس کے ساتھ اندھیرا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا التبست علیکم الفتن کاللیل المظلم فعلیکم بالقرآن۔ جب تم پر دنیا کے فتنے شب دیجور اندھیری رات کی طرح سے چھا جائیں تو تمہارے لیے میں وصیت کرتا ہوں کہ قرآن کا ہاتھ میں تھام لینا، تم اندھیروں سے نکل جاؤ گے، تمام ظلمتوں سے نکل جاؤ گے۔ اور پھر پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ، اور وہ آدمی قرآن پر ایمان لایا ہی نہیں ہے جس نے قرآن مجید کے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، حرام کو حلال سمجھ کے استعمال کرنے والا قرآن مجید پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے، چاہے وہ کسی بہانے سے بھی حرام کھائے، حرام حرام۔ اس کے بعد 3 جملے اور اگر آپ کی اجازت ہو اور توجہ ہو، طبیعت مائل ہو تو میں ایک سبا بھیج دے تاکہ میں آپ کو بارے دیگر صلوات جعلہ اللہ ریا لعطش العلماء۔ اللہ نے قرآن مجید کو علماء کی پیاس بجھانے کا گھاٹ قرار دیا ہے۔ یہ گھاٹ کا لفظ کیسے سمجھاؤں؟ آج کا تو زمانہ آ گیا نہیں، میرا بیٹا ہے، یہ انگلش میڈیم سے پڑھ کے بھی عربی پڑھتا ہے، لیکن ہم اگر اس کے سامنے کہتے 65 روپے کا ہے تو کہتے بابا وہ کتنے ہوتے ہیں؟ بتاؤ 65۔ ابھی گھاٹ میں کیسے سمجھاؤں؟ تو میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ دریا سے پانی حاصل کرنے کے لیے جو ایک جگہ بنائی جاتی ہے اسے گھاٹ کہا جاتا ہے۔ جعلہ اللہ ریا لعطش العلماء، علماء کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو علماء کی پیاس بجھانے کا گھاٹ قرار دیا ہے۔ وَرَبِيعًا لِقُلُوبِ الْفُقَهَاء، اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے دلوں کی بہار قرار دیا ہے۔ اب جو قرآن سن کے کھل جائے سمجھو کہ سمجھدار ہے، اور جو آیتیں سن کے گھبرا جائے سمجھو کہ وہ سمجھدار نہیں ہے۔ اگر سمجھدار ہے ربیعًا لقلوب الفقہاء، اب اس کے دونوں معنی کیے گئے ہیں، تفاسیر جو نہج البلاغہ کی لکھی گئی اس میں دونوں معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو صاحبان عقل ہیں، فقیہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ قرآن مجید کو جب سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں بہار آ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ
رمضان المبارک ہے اور مومن کی دل کی بہار قرآن مجید سے ہے. تھوڑا سا روزانہ پڑھا کریں. اور اب تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ قلم آ گئے, قرآن کا قلم رکھیں, وہ پڑھتا جائے گا, آپ پڑھتے ہیں, بشرطے کہ دل چاہے پڑھنے کو. اگر دل نہ چاہے تو پھر کیا کریں؟ ضرور پڑھا کریں قرآن مجید کو روزانہ. تھوڑا پڑھے, ایک آیت پڑھے, 2 آیتیں پڑھے, ورنہ مومن پہ تو 50 آیتیں مولا نے کہا ہے. جس کا نام لے کے ہم علی علی کرتے ہیں اس علی نے کہا ہے. زیادہ تر ہوتا ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ تر ہوتا ہی ہے کہ علی پسند ہے, علی کی بات دشوار. تو میں یہ خطبہ جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں مولا کائنات کا کہ جعلہ اللہ رضی اللہ کشل علماء, علماء کی پیار بجھانے کا گھاٹ قرار دیا. ربیع القلوب الفقہاء, قرآن مجید کو فقیہوں کے دلوں کی بہار قرار دیا. ومہاد لطرق الصلحاء, اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے, صالحین کے لیے چلنے کی رہنمائی قرار دیا. مہاد طریقہ, کس طریقے سے انسان مہاد لطرق الصلحاء, صالحین کے لیے یہ قرآن مجید ہے. آج ہمارا تیسرے دن یہ قرآن مجید کا حق ہے. غیبت امام میں جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرے تاکہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرد شریف کی معرفت حاصل ہو سکے. یہ قرآن مجید ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اب آئیے آج میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کل کہ یہ قرآن مجید کا حق ہے. اسے پاک رکھا جائے, اسے دیکھا جائے, اسے سنا جائے, اسے پڑھا جائے, اسے سمجھا جائے. یہ اہل بیت کا ایک ساتھی ہے, میں نے عرض کیا تھا, یہ آل محمد کا ایک ساتھی ہے. اور جسے آپ کہتے ہیں نا یہ قرآن سامت اور یہ قرآن ناطق, یہ ہماری اصطلاح ہے. ہمیں علی علیہ السلام نے تو فرمایا یہ قرآن بولتا ہے. توجہ ہے نہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کے معاملے میں کتنے ہم لوگ ٹھنڈے ہیں. تھوڑا سا بولیں میرے ساتھ, تو میں جملہ کہوں گا آپ کے سامنے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القرآن حی و آیاتہ یتنفس, قرآن زندہ ہے اور اس کی آیتیں سانسیں لیتی ہیں. لیکن یہ آل محمد ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن بولتا ہے. مولا فرماتے ہیں کتاب اللہ بین اظہرکم ناطق اللہ یحیی لسانہ, قرآن مجید بولتا ہے. اور جب یہ بولتا ہے تو اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی ہے, لکنت نہیں آتی. تو قرآن کی زبان کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید کی زبان کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید کی زبان وہ ہے جسے آپ لسان اللہ کہتے ہیں. یہ بولتا ہے کبھی علی کی زبان سے, کبھی حسن کی زبان سے, کبھی حسین کی زبان سے. اگر یہ نہ بولتا ہوتا تو کبھی بھی نیزے پر حسین قرآن نہ چلا سکتا. قرآن مجید کا تلاوت نیزے پر امیر مومنین علیہ السلام کی, امام حسین علیہ السلام کی, یہ دلیل ہے. بولتا ہے انہی کی زبان سے بولتا ہے. میں نے عرض کیا تھا اس دن بات آدھی رہ گئی تھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا متکلم, تو کوہ طور پر درخت سے آواز آئی کہ میں تیرا رب بول رہا ہوں. اور جب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو شب معراج عرش پر بلایا. اب گفتگو کرنے کے لیے کس چیز کو وسیلہ بنایا جائے؟ تو موسیٰ کے لیے درخت کو وسیلہ بنایا, محمد مصطفیٰ سے گفتگو کے لیے علی کو وسیلہ بنایا. اس زبان سے مولا کائنات کہیے علامات ظہور امام. کئی دنوں سے میں یہ بچے ساتھ میں لیے گھوم رہا ہوں, لیکن ابھی تک موقع آ نہیں رہا. دو چار جملے سن لیجیے. مزید امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا متى یخرج المہدی یا امیر المومنین, مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا احفظ, یاد کر, یاد رکھ, فإن علامة ذلك, امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اذا امات الناس الصلاۃ. یہ صدیق اکبر بول رہا ہے, مولوی نہیں. فاروق اعظم بول رہا ہے. مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر کی حدیث مشہور ہے. علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر یہ کہہ گئے تھے کہ سیکون من بعدی فتنۃ, میرے بعد ایک فتنہ اٹھے گا. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ, جب میرے بعد فتنہ اٹھے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. میں آج دیکھیے سیلاب آیا ہے, ہر آدمی پناہ ڈھونڈ رہا ہے. جس کے رشتہ دار تھے انہوں نے کراچی بلا لیا, کسی نے حیدرآباد بلا لیا, کسی نے دیگر جگہوں پر پناہ کی جگہوں پر بلا لیا. کچھ بیچارے لاوارث تھے, ان کو کسی نے نہیں بلایا. کچھ ڈوب گئے, کچھ مر گئے, کچھ زندہ ہیں. تو مولا کائنات کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جب فتنہ اٹھے اور فتنے سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کوئی جگہ نہ ہو, فَأَلْزِمُوا عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ, تو پھر علی ابن ابی طالب سے چپٹ جانا. ابھی جتنے بیٹھے تھوڑا سمجھے, تھوڑا سہارا دینا ہے. علی سے چمٹ جانا. تو میں پیغمبر اکرم سے پوچھوں کہ علی کب تک رہیں گے؟ مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم علی کے بارے میں یہ مت سوچو کہ کب تک رہیں گے. جب بھی تمہارے پاس علی کی ولایت آئے تو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. علی سے چمٹنے کا مطلب یہ ہے کہ علی سامنے ہو تو بھی علی کے ساتھ رہنا, علی غائب ہو تو علی کے کلام کے ساتھ رہنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ فَارُوقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. یہ کوكب دری کتاب کا نام ہے, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا علی کے پاس اس لیے جانا کہ علی تمہیں بتائیں گے, اس لیے کہ علی فاروق اعظم ہے, وہ بتائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اذا امات الناس الصلاۃ, جب لوگ نماز کو ضائع کرنے لگے. نماز ضائع کرنے کا مطلب ایک تو نہ پڑھنا, اور ایک یہ کہ نماز کا ٹائم داخل ہو جائے پٹال مٹول کرنا, دیر سے پڑھنا. مجبوری ہو تو اور بات ہے, لیکن نماز کو ضائع نہ کرنا. وَأَضَاعُوا الْأَمَانَةَ, امانت ضائع کریں گے, امانت میں خیانت کریں گے. وَاسْتَحَلُّوا الْكِذْبَ, اور جھوٹ کو حلال سمجھ کر بولیں گے. یہ سب سے خراب ترین چیز ہے, اس لیے کہ جھوٹ بولنے والے نے زبان پر جھوٹ آیا, جھوٹ زبان پر, اور ادھر سے لعنت چاہیے. لعنت اللہ علی الکاذبین ہے نہیں.
فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. پیغمبر مباہلے میں گئے تھے اس لیے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تاکہ جھوٹوں پر لعنت قرار دیں. اب کہتے ہیں جھوٹ بولے بغیر گزاریں گے، ایسا کام کرو ہی نہیں، بھوک مر جاؤ، جھوٹ نہ بولو، کم کھا لو، جھوٹ نہ. خیر اب یہ بڑے اہم موضوعات ہیں، اس پر میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا. اگر آپ حضرات اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو ایڈریس بتا دیتا ہوں. آیت اللہ العظمیٰ سید عبد الحسین دستخیر علامہ قاموں کی 2 جلدوں میں کتاب ہے گناہان کبیرہ. یہ جتنی باتیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے آپ وہاں سے حوالے سے تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. 2-4 جملے سنیں. اکل الربا، سود کھائیں گے، واخذ الرشا، اور رشوت دیں. اچھا ہمارا عام طور کے اوپر ہر چیز میں رشوت نہیں ہوتی ہے. مثلا آپ نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے گھر پہ، حق ہے آپ کا، جب تک ان کو 4 پیسے نہ کھلائے بجلی کا بل آپ کا میٹر نہیں لگے گا. تو یہ رشوت نہیں ہے، یہ ظلم ہے. رشوت کھاتا ہے مفتی، قاضی، جج، کسی کے خلاف ناحق فیصلہ کر کے، یہ رشوت. الراشی کلاہما، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں. تو رشوت مخصوص ہے جج کے لیے، رشوت مخصوص ہے مفتی کے لیے، رشوت مخصوص ہے قاضی القضات کے لیے کہ وہ جب پیسے لے کر غلط فتویٰ لکھ دے تو یہ رشوت کہلاتی ہے. لوگ رشوت کھائیں گے. وسید البنیان، اس زمانے میں عمارتیں بڑی مضبوط بنے گی. وباء الدین بالدنیا، لوگ دین بیچ کر دنیا خریدیں گے. یہ خالص مولویوں کے لیے ہے کہ جب مولوی حق نہ بتائے گا صرف اس لیے کہ مجھے اگلی مجلس شاید نہ ملے، کل کو نہیں بلائیں گے. یہ جو مجلس میں پڑھ رہا ہوں اس میں کون بلائے گا مجھے اگلی مجلس میں؟ یہ تو مدینہ کے والوں کا حوصلہ ہے، بلاتے ہیں سب. یا کچھ لوگ ہیں میں ایسی مجلس پڑھنے والوں کو کوئی نہیں بلاتا، کیونکہ نہ اس پہ مجمع آئے گا نہ مزہ آئے گا. تو یاد رکھیے گا یہ خالص مولویوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ دین بیچ کر دنیا حاصل کرتے ہیں. حق بتائیں گے ہی نہیں، خوشامد کریں. اور جب خوشامد پہ اترا ہے مولوی تو پھر سمجھ لو کہ اذا فسد العالم فسد العالم. اگر عالم فاسد ہو گئے تو سمجھو سارا جہان فاسد ہو گیا. وشاور النساء، سارے کام عورتوں کے مشورے سے ہوں گے. مولانا نے فرمایا جس گھر کے سارے امور عورتوں کے مشورے سے چلتے ہیں اس گھر میں خیر و برکت کی توقع نہ رکھنا. یہ کوئی عورت کے کمتر ہونے کی دلیل نہیں ہے. کبھی کوئی جا کے گھر پہ کہے کہ جی مولانا نے آج یہ پڑھا اور سینہ تان کے نہیں. اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، آپ کی ذمہ داریاں الگ ہیں. اس کو اس کی ذمہ داری میں رہنے دو، آپ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری میں رکھو. وَاسْتَعْمَلُوا السُّفَهَاءَ، اور فاسق و فاجر لوگوں سے لوگ دوستیاں گاٹھیں گے تاکہ ہمارا کام نکل سکے. کام نکالنے کے لیے وَقَطَّعُ الْأَرْحَامَ. اللہ اکبر. آج کے دور میں یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ اگر میرے پاس 4 پیسے آ جائیں تو غریب رشتہ دار سے ملنے کو تیار نہیں. اس کے لیے ایک ہی روایت میرے پاس کافی ہے سنانے کے لیے.
اور مولا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس امام علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا مولا میرے باپ کا انتقال ہو گیا, چچا بھی مر گئے, دادا بھی مر گئے, میرے چچا جان بھائیوں نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا, مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا الگ سے, میں نے خدا کا شکر کر کے رکھ لیا کہ چلو ٹھیک ہے دکھیا, لیکن اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. مولا میرا دل چاہتا ہے کہ اب میں ان کو سلام نہ کروں. چلے امام نے مسکرا کر کہا اے دوست, اے میرے بھائی, اگر اس نے اپنے لیے جہنم کا گڑھا اختیار کیا ہے تو تجھے کس عقل مند نے بتایا کہ تو بھی اسی گڑھے میں جا کر کے سلام اس کو نہیں ہے, سلام اللہ کے لیے ہے. وہ جواب نہیں دیتا, وہ گناہگار ہے, تو اپنی عبادت کو ضائع نہ کر. اور آخری زمانے میں تو میرا تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے کبھی کبھی کتنی باتیں بتاؤں اور کتنی باتیں روکوں. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں آخری زمانے میں صلۃ الرحم مننا, لوگ صلہ رحمی بھی کریں گے تو احسان جتا کر. کل ہم نے تمہارے کام آئے تھے, تم آج ہمارے ساتھ کام لیا. صلہ رحمی احسان نہیں ہے, صلہ رحمی عبادت ہے. ایسی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے, جیسے روزہ عبادت ہے. اگر آپ نے اپنے کسی عزیز کے کام آئے ہیں بھلا دیں اس کو, اس لیے کہ آپ نے اللہ کے حکم پر یہ کام کیا ہے. بس میں سارا تو نہیں پڑھ سکتا, کل پڑھوں گا انشاءاللہ 2-3 جملے اور سن لیجیے. وَاتَّبَعُوا الْأَهْوَاءَ, لوگ اپنی خواہشات پر عمل کریں گے, نہ قرآن نہ حدیث نہ اہل بیت. دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم سے بڑا عقیدت مند کوئی نہیں, ہم مولا ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں, اگر معاف کریں مجھے, یہ جو اس سال سیلاب آیا ہے اور اتنے مومنین سادات کے گھر ہوئے ہیں, میں اگر کہوں کہ اس سال کوئی کربلا نہ جائے پاکستان سے, کم سے کم وہ جو دوسری چوتھی مرتبہ جا رہا ہے, یہ سارے پیسے جمع کریں اور ان مومنیوں کے گھر آباد کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں اس ممبر پہ بیٹھ کر, اگر خود حسین علیہ السلام کی زیارت نہ ہوئی تو کہہ دینا مولانا تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. وہاں جائے گا روزے کی زیارت کے لیے, یہاں امام خود اپنی زیارت کرائے. اور صرف اتنا ہی نہیں, روایات میں نے پڑھا ہے اور میں ممبر سے عرض بھی کر چکا ہوں, یہاں بھی عرض کر چکا ہوں کہ خداوند کریم اس مومن کی نیابت میں فرشتہ خلق کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے فرشتے مرتے نہیں, توجہ ہے آپ کی نہیں, فرشتے مرتے نہیں ہیں. ایک دفعہ خلق ہو گئے تو ہو گئے بس. آپ ایک دفعہ جائیں گے زیارت پر, اگر آپ کی نیابت میں آپ نے مومن کی مدد کی اور آپ کی نیابت میں فرشتہ خلق ہو گیا تو آپ مر بھی جائیں گے تو زیارت چلتی رہے گی. یہ نسخہ آپ کو اور نہیں بتائے گا کوئی, یہ شریف نواز آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کی نیابت میں زیارت ہوتی رہے گی. اور آپ زیارت پہ جائیں گے, آپ کی زیارت میں نقص رہ سکتا ہے, لیکن جب معصوم فرشتہ آپ کی نیابت پہ زیارت کرے گا تو کوئی نقص نہیں رہے گا. عزیزان گرامی, یہ جو جملہ میں نے کہا اسے ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. میں 5ویں دفعہ جا رہا ہوں, میں 8ویں دفعہ جا رہا ہوں, میں 15ویں دفعہ جا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام پوچھیں گے وہاں اگر ملاقات ہو گئی کہ میرے چاہنے والے در بدر, اور تو یہاں زیارت کرنے کیوں آیا ہے, کیا لینے آیا؟ امام بارگاہیں گر گئی, مسجدیں گر گئی, سادات کے گھر پہ گر گئے, مومنین کے گھر گر گئے. حسین والوں کو
یہ بیٹھے میرے سامنے یہ ماڈرن روڈ کے ٹرسٹی، ایک سال کئی سال میں نے پڑھا ان کے 40 کا اشرا، میں نے ایک سال ایسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا امام حسین علیہ السلام کی نیاز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دیگ اتاری جائے ایک پلیٹ پہ کھلا دے. اس سال اس نوجوان نے نیاز کی اور ہر سال وہ اتنی بڑھتی گئی، کئی دیگوں کے اوپر آتے تھے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ خرچ کرنے والا کھٹتا نہیں، اس کے مال میں کمی نہیں آتی. لیکن شرط یہ ہے کہ حلال کے مال سے کرے، حرام سے نہیں، لوٹ کے نہ کرے. جی تو میں جو عرض کر رہا تھا بس میں اس کو اب کر دوں بند. واتبعوا الاہواء، اگر اب بھی کوئی زیارت پہ جاتا ہے تو یہ خواہش پوری کرنے جا رہا ہے، عبادت کرنے نہیں جا رہا. اس لیے کس ضرورت کے بعد خدا جانے میرا امام زمانہ کتنی تکلیف میں ہوگا اس وقت، یہ آپ کو اور مجھے علم نہیں ہے، نہ جانے کتنی اذیت ہوگی میرے امام کو. بس یہ اب میں رکھ دے تو کل انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا. آواز بلند نعرہ سرور. برادران عزیز، ہم باتیں بڑی آسانی سے سنتے ہیں، البتہ امام میں امام کے چاہنے والوں کی نصرت. اچھا کیا چاہیے، کیوں جاتے ہیں زیارت پہ؟ کیوں جاتے ہیں؟ ثواب کے لیے، یہی ہے نا. زیارت پہ اسی لیے جاتے ہیں کہ ثواب ہوگا. کتنا ثواب ہوگا؟ 70 حج کا ثواب. اب وہی معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر آل محمد کے چاہنے والے کی آپ مدد کرتے ہیں اور اسے مشکل سے نکالتے ہیں، روایت میں دکھا سکتا ہوں، کتاب کا نام ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو، کتاب کا نام ہے تحف العقول. مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن کی حاجت روائی 1000 حج سے بہتر، 1000 حج سے افضل ہے. میرا یہ پیغام عام کریں، میرا نہیں، آل محمد کا یہ پیغام عام کریں، لوگوں کو انکریج کریں. ظاہر ہے کمرشل قافلے والے تو میرے اس بیان سے متفق نہیں ہوں گے، ادھر کہ ان کے پیٹ پہ لات پڑے گی. میں مومنین سے کہہ رہا ہوں، خدا گواہ ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں خون کے آنسو روتا ہوں جب میں واٹس ایپ پر اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پر بچوں کو بہتے ہوئے دیکھتا ہوں. خاندان کے خاندان دیکھتے رہ گئے، 5 بھائی تھے، 4 سامنے بہ گئے. 4 بھائی جس کی آنکھوں کے سامنے بہ گئے، کیا حالت ہوگی اس کی؟ جس کے ایک گھر کے سارے فرد چھت گرنے سے وہ گھر ان کے لیے قبرستان بن گیا. ایسے میں اگر واقعا ہم اپنے زمانے کے امام کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ جملہ آپ سنتے ہیں، دعائے ندبہ ہر شب جمع پڑھتے ہیں، جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اس میں امام کا یہ جملہ ہے وَجَدَّهُ قَدْ أَخَّرَنِيَ الدَّهْرُ، دادا زمانے نے مجھے پیچھے کر دیا. لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، دادا میں پانی کے بدلے خون کے آنسو رہا. عزادارو، پتہ نہیں میرا امام اس وقت کس کیفیت میں ہو، جب اس کی شیعہ در بدر ہے. ہم ابھی تک بڑے سکون میں ہیں. میں ایک
بعد بس آپ کی خدمت میں عرض کر کے مجلس تمام کرتا ہوں. عزادارو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت بڑی عظیم مصیبت ہے، لیکن اس حالت میں بھی اسے طولانی ہونے کی وجہ سے میں بیان پورے مسائل کا نہیں کر سکتا. کہا کہ جب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام غسل دے رہے تھے بابا کو، تو میرے مولا کی چیخ نکل گئی. امام سے پوچھا گیا مولا غسل دیتے وقت اتنی زور سے کیوں پڑے؟ خدا کی قسم کس طریقے سے مولا نے وہ برداشت کیا ہوگا. عزادارو، امام باقر علیہ السلام کا جواب سنیں گے. امام فرماتے کیسے نہ روتا، 35 سال گزر گئے، میرے بابا کی گردن کے زخم اچھے نہیں ہوئے. میرے بابا کے گردن کے زخم اچھے نہیں ہوئے، میرے بابا کی پشت پر بھی زخم تھے، ایک تو تازیانوں کے زخم تھے. اور اس کے بعد میرے مولا جب مدینے آ گئے نا، ہر رات کو اسی زخمی پشت پر روٹیاں اٹھا کر مدینے کے فقراء میں تقسیم کر لے جائے گا. عزادارہ نے مجلول کربلا، بس میں آپ نے گریہ کیا، مجلس تو ہو گئی. اسی زندان میں میرا دل چاہتا ہے اس بچی کا ذکر کروں. آپ بھی اولاد والے ہیں. ایسا زندان جس میں دن کی دھوپ اور رات کی اوس پڑتی ہو. جب سورج نکلتا تھا تو بیویاں مشرقی دیوار کے ساتھ بیٹھا، جب سورج نصف النہار پہ آتا تھا تو کہیں جانے کی جگہ نہ رہتی تھی. عزادارو، آپ سنتے رہتے ہیں جب رہا ہو کر بیویاں مدینے گئی تو جناب سغرا نے پوچھا تم میں سے میری پھوپھی زینب کو. اجرکم اللہ. مولا آپ کو سوائے ابن حسین کے کسی بندہ نہیں ہوگا. میری شہزادیاں جب سورج غروب ہونے لگتا تھا تو مغربی دیوار کے قریب آ کر بیٹھ جاتے. چھت کھلی ہوئی تھی، شام کا وقت ہوتا تھا. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ پھوپھی کی گود میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادی فرماتی تھی اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. عزادارو، شہزادی رو کے کہتی تھی اماں وہ بھی دن آئے گا کہ میں بھی رہا ہوں کر جاؤں گا. عزادارو، رات ہوتی تھی، بچے تڑپ تڑپ کے رہتے تھے. زندان شام کی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں رونے والے تو بہت گزرے. جناب نوح، جناب ایوب، جناب اسحاق وغیرہ وغیرہ بہت سارے نام ہیں. جناب یونس، جناب زکریا. لیکن میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کسی نے آ کے کہا ہو جناب ایوب سے کہ یار دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، آپ کے رونے سے ہمارے عالم میں خلل پڑتا ہے. دنیا میں 2 شہزادیاں ایسی ہیں جن کے رونے پر پابندی لگی، یا مدینے میں دادی کے رونے پہ پابندی لگی، یا شام میں پوتی کے رونے پہ پابندی لگی. عزادارو، جب میری شہزادی مدینے والی دنیا سے جانے لگی تو کہا یا علی، مجھے دفنا کر کل جب بازار جانا تو بازار والوں سے کہنا کہ مدینے والوں اب چین کی نیند سونا بابر یہی جملے جناب سکینہ نے کہے تھے امام سجاد سے اپنی شہادت کے بعد. بھائی
میں انشاءاللہ کل پڑھوں گا بی بی کی شہادت. آج چند جملے سن لیجیے. عزادارو، تاریخ نے ایسا جملہ لکھا ہے کہ جو انسان کی نیند اڑا دیتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے. جملہ ہے میری شہزادی کا. جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی رو کے کہتی ہے ماں نمت منذ قتل ابی. بھیا میں اس دن سے ابھی تک سو نہیں سکی ہوں جب سے میرا بابا مارا. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے مسائب کے لیے. یہ ایک جملہ کافی ہے. تصور کریں جب شہزادی نے یہ جملہ کہا ماں نمت منذ قتل ابی تو بحث ہوئی کیوں نہیں سو سکی شہزادی. اس لیے کہ انسان میری طرف دیکھے. بس میں سے زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، تھوڑا سا میری طرف توجہ رکھیں. انسان سوتا ہے یا پشت کی بل یا سینے کے بل یا دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ. اس کے علاوہ سونے کا اور طریقہ نہیں. صحابی رسول صالح صحابی کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آئی اس دن سے جب سے میں نے سکینہ کو اس اونٹ پہ دیکھا جس کی پشت پر خون کی چادر بنی ہوئی تھی. میری شہزادی کو ناکے کی پشت سے باندھا گیا تھا. عزادارو کیسے سوتی سکینہ؟ نہ پشت کے بل سو سکتی ہے. تازیانے کھائے، سینہ زخمی، پہلو زخمی، باپ زخمی. کافر کسی نے پوچھا، کسی عارف سے پوچھا، کہا بتاؤ اگر سکینہ سوتی ہوگی تو کیسے سوتی ہوگی؟ عزادارو علماء نے کہا ہم نے بہت غور کیا، ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ اگر سوتی ہوگی تو ایسے سوتی ہوگی جیسے نمازی سجدہ کرتا. محمد